بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا۔ ہمسائے کا حق چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ کافر پڑوسی کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان پڑوسی کا 2 گنا اور رشتہ دار پڑوسی کا 3 گنا حق ہے۔ وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کر کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں۔ پہلا آنسو کا قطرہ جو خوف خدا سے نکلے، دوسرا خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے۔ بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے پاس حسب نسب لے کر نہیں آؤ۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے طالب علم میں وفات پائی گویا وہ شہید ہوا۔ گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے تباہی ہے۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ عمل نیتوں کے ساتھ ہے، ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جب بولے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، نمبر 3 امانت لے تو خیانت کرے۔ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی طرح ہے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کھڑا رہتا ہے اور ایک ہی دفعہ اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ پردیشی ہو یا راستہ چلتے مسافر ہو۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ شرک کے بعد بدتر گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ صبر ایمان سے ایسے ملا ہوا ہے جیسے سر سے جسم ملا ہوا ہے، اور صبر ایمان کی روشنی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ دوزخ میں پہنچنے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ پاک عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس میں گھیر لے گا۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔
بیوقوف وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 آدمیوں کو روز قیامت میں دشمن ہوں گا۔ نمبر 1، وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے۔ نمبر 2، جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے۔ نمبر 3، جو کسی کو مزدوری پر لگائے اور کام ختم ہونے پر اس کو اس کی مزدوری نہ دے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ جب کوئی مسلمان پھلدار درخت لگاتا ہے اور اس کے پھل پرندے، جانور اور انسان کھاتے ہیں تو وہ درخت قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی بات کرے اور وہ راز کی بات ہو تو وہ امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسم سے باز رہو، وہ مال بکوا دیتی ہے مگر پھر اسے مٹا دیتی ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کریں، نہ اسے ذلیل کریں، نہ حقیر سمجھیں۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ہے، چاہے تو اسے ضائع کر دو، چاہے تو اسے محفوظ کر لو۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ عورت سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال کے لیے، نمبر 2 خاندان کے لیے، نمبر 3 حسن کے لیے، نمبر 4 دین کے لیے۔ بہتر ہے کہ تم دین کے لیے کرو۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی صبر کر جائے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ جو شخص دوسرے کو نیک کام کی ترغیب دیتا ہے تو اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو، اور جو کسی کو برے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اسے اس قدر گناہ ہوتا ہے جتنا کہ برا کام کرنے والے کو۔ عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اللہ پاک کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو تم مومن ہو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلے امتیں اپنی نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں کہ جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسایہ کو تلاش کر لیا کرو اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو تلاش کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جب کسی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں زمزم کا پانی لے کر کھڑے ہو کر پیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو کھجوروں کو ملا کر کے نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کو مدینہ منورہ کی 7 اجوا کھجوریں کھا لی اس کو اس دن کوئی زہر اور جادو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا عالیہ میں شفا ہے، صبح کے وقت اجوا کھجور کا استعمال کرنا تریاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔